اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک کے موجودہ حالات سے میں اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ملک کے حالات کس طریقے کے ہیں۔ اس وقت اہم ضروری ہے کہ ہمارے طلباء و نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ اس موقع پر ہمارے ساتھ خاص ملاقات کے لیے صدر تنظیم SI آف انڈیا محمد سلمان احمد موجود ہے، تو ہم ہمارے یوٹیوب چینل 14 ستون کے ذریعے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے اسلام فوبیا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک میں اسلام فوبیا بڑھ رہا ہے، اور صرف ملک ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں ایک قسم کا اللاجیکل خوف، ڈر، نفرت کا ماحول ہے، اور اس کو بڑھانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں جو اسلام فوبیا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس ملک میں کچھ سیاسی قوتیں ایسی ہیں، نظریاتی قوتیں ایسی ہیں جن کے لیے اسلام فوبیا ایک طریقے سے بلڈ لائن کا کام کرتا ہے، خون کا کام کرتا ہے، اور وہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور مختلف حوالوں سے مسلمانوں اور دیگر سماج کے درمیان نفرت کو پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ نفرت صرف سیاسی سطح پر نہیں ہے بلکہ سماجی سطح پر بھی بہت سی جگہ یہ چیز دیکھنے ملتی ہے، اور اس کے مختلف عوامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا چیلنج تو ضرور ہے، لیکن مسلمان بہت حوصلے کے ساتھ، بہت حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام فوبیا کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں اور برادران وطن کے درمیان ڈائلاگ کی فضا کو ہموار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ گفت و شنید ہو، غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کی جائے۔ تو ایک طرف تو ڈائلاگ کا پروسیس جاری رہنا چاہیے، اور دوسری طرف انصاف کے لیے، عدل کے لیے، حق کے لیے جو لڑائی ہے اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ملک میں کورونا پھیلا ہوا ہے، اور کئی دن پہلے اسکول چالو ہوئے تھے، پھر لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے جو ہے اسکولس کئی مقامات پہ بند ہو گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ہمارے تعلیمی نظام کے کس طریقے سے بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو چیز ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کورونا ایک بڑی بیماری ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے حکومت کو بہت سے ایسے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں جو عام طور پر پسند نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے، معاش کا جو نقصان ہو رہا ہے، اس کی بھرپائی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ الٹرنیٹ ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں۔ آن لائن ایجوکیشن کے نام پر جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہاں نہ کوالٹی ہے، نہ صحیح طریقے سے لوگ پارٹیسپیٹ کر پا رہے ہیں، ایکسیس کا مسئلہ ہے۔ اور ایک طرف جہاں الیکشن ریلیاں چل رہی ہیں اور ساری پبلک گیدرنگس ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ صرف تعلیمی اداروں کو بند کریں، تو یہ بات انصاف کے خلاف ہوگی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے سوال کو لے کر نہ تو عوام میں کوئی خاص بیداری ہے، نہ حکومت سنجیدہ ہے، اور اس غیر سنجیدگی کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ اسکول بند کر دیجئے، کالج بند کر دیجئے، ایگزامس آپ لیں گے نہیں، بغیر ایگزامس کے لوگوں کو پاس کر دیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے نتیجے میں کوالٹی کا جو لاس ہو رہا ہے، تعلیم کا جو لاس ہو رہا ہے، وہ بہت شدید ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر بیماری کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے کوئی سخت فیصلہ لینے پر مجبور ہے، تو اسی کے ساتھ اس کی ذمہ داری ہے کہ الٹرنیٹ ایجوکیشن کے مینس جو ہے فراہم کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام لوگوں تک تعلیم پہنچے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ پڑھنے کا موقع ملے، اور کوالٹی ایجوکیشن انشور ہو۔ مسلم تنظیمیں اور قائدین جن سیاسی پارٹیوں کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان سپورٹ کے پیچھے کیا بنیادیں ہونی چاہیے، اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، فی الحال جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس پر تو کوئی کمنٹ نہیں کریں گے کہ وہ کن بنیادوں پر کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سپورٹ کی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ عدل ہے، انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے، ملک کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت ہے، کامن انٹرسٹ ہے لوگوں کا، تمام عوام کا، کمیونٹی کا بھی اور دیگر طبقات کی بھی بھلائی ہے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو کنسیڈر کر کے بہتر امیدوار کے حق میں جو رائے دہی کی جانی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کاسٹ کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کریں، کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں اور دوسرے کی مخالفت کریں، یہ چیز نہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، نہ برادران وطن کے حق میں بہتر ہے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو جنہیں ایشوز ہیں، انصاف کا جو مسئلہ ہے، عدل کا جو مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کا جو مسئلہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر کسانوں کے مسائل ہے، بے روزگاری کے مسائل ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، انوائرمنٹل کرائسس کا فقدان ہے، ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر ووٹ کیا جانا چاہیے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر کسی کو سپورٹ یا اپوز کیا جائے۔
آخری سوال آپ سے سر صاحب یہ تھا کہ آپ نوجوانوں کو سیاسی مستقبل کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے ہم یہ بات نوجوانوں سے کہنا چاہیں گے کہ نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل موجود ہے، بہت صلاحیتیں موجود ہیں اور آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے کاموں کو کرنے کے لیے بڑے خوابوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری طرف خود اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف تو نوجوان اس بات پر غور کریں کہ ان کے اندر مخصوص صلاحیتیں کیا ہیں، اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کی، اپنی پوٹینشیل کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کے حوالے سے کسی مخصوص میدان کا انتخاب کریں۔ دوسری طرف جس میدان کا بھی آپ انتخاب کریں اس میں آپ بڑے خواب دیکھیں۔ تو ہم میں سے کچھ ساتھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مستحسن چیز ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر آپ اونچے خواب رکھیں، غیر انتخابی سیاست میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، نان الیکٹرل پالیٹکس کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے نیٹ ورک کو بلڈ کریں، سیاست کیا ہے اس کے مزاج کو، اس کے نیچر کو، اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیاسی استعداد سازی کی کوشش کریں جس میں آپ کی پولیٹیکل میچورٹی بہتر سے بہتر ہو، آپ حالات حاضرہ کی اچھی سمجھ رکھیں، جس مقام پر آپ رہ رہے ہیں وہاں بڑے تعداد میں لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کا تعاون کریں اور ایک بہتر شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں۔ تو جب آپ یہ کام کرنے لگ جائیں گے آپ کا ایک بڑا نیٹ ورک ہوگا، ایک بڑا سپورٹ بیس ہوگا، آپ کی خود کی کا سیاسی شعور پختہ ہوگا، تو ان تمام چیزوں کے نتیجے میں آپ انتخابی سیاست میں، الیکٹرل پالیٹکس میں بھی بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے۔ تو غیر انتخابی سیاست میں، نان الیکٹرل پالیٹکس میں اپنے آپ کو مضبوط تر کیجیے اور جب آپ وہ کر لیں تب آپ پھر جو ہے وہ حکمت کے ساتھ انتخابی سیاست کا بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے خیال سے یہ مناسب اپروچ ہر شخص کے لیے ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ سر صاحب، نے آپ کا اپنا قیمتی وقت آپ نے ہم کو دیا ہے، تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں اور